الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد حاضرین محترم مقتدر علماء کرام اور قائدین جمعیت علماء پاکستان اور مرکزی جماعت اہل سنت، میں آپ کو اور جتنے اس وقت یہاں شرکاء ہیں ان سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے رب نے قرآن میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کر کے یوں سمجھے میلاد منایا. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد پاک منایا، یعنی حضور کے آنے کا ذکر کیا، حضور کے تشریف آوری کا ذکر کیا، اور اس میں جو حضور کے اوصاف بیان فرمائے اس میں ایک یہ صفت بیان فرمائی کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو نبی آیا ہے تمہارے پاس اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں اور اپنے امتیوں کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا. اپنے امتیوں کی تکلیف پر وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں اللہ اپنے محبوب کی صفت بیان کر رہا ہے. اور یہ تو وہ نبی ہے، اپنی امت کی تکلیف پر وہ کیوں نہ بے چین ہوگا. اس کی شان تو یہ ہے، اس کی رحیمیت اور کریمیت کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی جانور بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو مصطفیٰ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے ایک صحابی کسی چڑیا کے بچے کو لے کر آ گئے، اور جب وہ لے کر آئے اپنی جھولی میں اس بچے کو رکھا تو وہ جو چڑیا کی ماں تھی وہ اس کے اوپر سر پہ گھومنے لگی. اپنے بچے کو دیکھ کر وہ بے چین ہونے لگی. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے پیارے صحابی دیکھو اس بچے کی وجہ سے یہ ماں پریشان ہو رہی ہے، اس بچے کو چھوڑ دو ورنہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یعنی اگر چڑیا کو بھی تکلیف ہوتی ہے میرے نبی اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. ایک اونٹ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بڑ بڑانے لگا. صحابہ ڈرے کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے. سرکار نے فرمایا نہیں آنے دو اس کو. وہ حضور کے کان کے قریب میں آ کر اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے اور میں آقا فرماتے ہیں اس کے بلاؤ اس کے مالک کو. مالک آیا، سرکار نے فرمایا یہ ہمیں بیچ دو. حضور میرا تو یہ ایک ہی ہے، یہ میرے کام آتا ہے، کیسے بیچوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، کھانا اس کو کم دیتے ہو. اس کی شکایت دور کرو، اس کی تکلیف کو دور کرو. اس سے کام کم دیا کرو، کھانا تو اس کو وقت پہ دیا کرو، کھانا تو اس کو اچھا دیا کرو. آپ اندازہ کیجئے یہ وہ نبی ہے کہ جو کسی جانور کی تکلیف کو بھی گوارا نہیں کرتا. چڑیا ہوئے تو اس کی تکلیف کو بھی گوارا نہیں کرتا. کوئی اونٹ آتا ہے تو اس کی بھی میرے مصطفیٰ مشکل آسان کرتے ہیں. تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری اور آپ کی تکلیف میرے مصطفیٰ کب گوارا کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قبلہ صاحب زادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب. قرآن میں اللہ نے فرمایا میں نے محبوب کو بھیجا ہے اور یہ ایسا محبوب ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اس کو گوارا نہیں ہوتی. یہ ایک نظام لے کر آیا ہے، یہ ایک پروگرام لے کر آیا ہے، یہ ایسے قوانین لے کر آیا ہے کہ اگر وہ قوانین اور وہ نظام اگر تم نافذ کرو گے تو یہاں امن ہوتا چلا جائے گا.
میرے امتیوں کی تکلیفیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، میرے امتیوں کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ عزیزان من، حضور نے فرمایا، میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک وہ مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ یہ پیغام ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ ہمارے مسلمان جہاں جہاں بھی تکلیف میں ہوں، ہم ان کی مدد کریں۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ میرا نبی پیغام لے کر آیا ہے۔ آج غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ہندوستان کے مسلمانوں پر غم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سب مسلمانوں کا فرض تھا کہ مل کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک کو تکلیف ہے تو سارے مسلمان درد ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، کتنے افسوس کا مقام ہے، 70-80 ہزار کے قریب غزہ کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، سارا غزہ کھنڈر بن گیا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ تڑپ رہے ہیں اپنے مسلمانوں کی وجہ سے، ان کے غموں کو دیکھ کر، ان کے پریشانیوں کو دیکھ کر۔ لیکن ہمارے جو مسلمان حکمراں ہیں، ان کو کوئی عقل نہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں کہ ہمارے مسلمانوں پر کیا بیت رہا ہے۔ اب ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، سعودی عرب کا، ترکی کا اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ بڑے دنوں کی آرزو تھی مسلمانوں کی۔ علامہ اقبال نے تو اس پر بڑے اشعار کہے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، سارے مسلمانوں کی آرزو ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر ان یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں۔ یہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے ترکی اور کیا نام ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ پورے پاکستان کی نہیں، پورے دنیا کی مسلمانوں کی یہ اپیل ہے ان سے، ان تینوں ملکوں سے اپیل ہے کہ اس کے اندر دیگر اسلامی ملک کو بھی شامل کیا جائے، اس کے اندر ایران کو بھی شامل کیا جائے، اس کے اندر قطر کو بھی شامل کیا جائے، اس کے اندر لیبیا کو بھی شامل کیا جائے، اس کے اندر انڈونیشیا کو شامل کیا جائے، اس کے اندر ہمارے بھائی بنگلہ دیش کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ جب مسلمانوں کا اتحاد بنے گا تو انشاءاللہ اسلام کے پرچم ہر جگہ لہرانا شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب۔ عالم تو یہ ہے کہ صرف ایک ملک ایران نے ٹرمپ کے غرور کا خاک میں سر ملا دیا، بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا، نیتنیاہو بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا، بمیں برسا برسا کر تھک گیا ہے، آخر میں کہتا ہے کہ اقتصادی پابندی اس میں بھی ناکام ہو گیا ہے، اپنا ہرمز نہیں کھلوا سکا اپنی طاقت کے زوم کے اندر کی باوجود۔ عزیزان من، اگر ایک اسلامی ملک بھی استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پورے دو سپر پاوروں کو ان کے سروں کو جھکا دیتا ہے۔ تو اندازہ کرو اگر مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کی کیا شان ہے، پھر کس کی طاقت ہے کہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، کس کی ہمت ہوگی کہ غزہ کے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کس کی ہمت ہوگی کہ کشمیر کے مسلمانوں پر آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا، یہ سب مسلمان متحد ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم متحد نہیں ہوئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یہ قرآن کے ارشاد ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا متحد ہو کر آؤ میدان کے اندر، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسی فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ متحد ہوں۔ انہوں نے 3 ملکوں کو متحد کیا، ہم مزید اسلامی ملکوں کو متحد کر کر اور پھر اسلام کے پرچم کو بلند کریں۔ پاکستان کے اندر بھی اسلامی نظام کی ضرورت ہے۔ اس وقت سازش عروج پر ہیں، وہ پاکستان جو ہم نے اسلام کے نام پر بنایا تھا، آج اسلام کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور جہاں اسلام کے خلاف کام کیے تو نتیجہ کیا نکلا کہ آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ سزا تھی ہماری جو رب کی طرف سے ملی ہے، لیکن عزیزان من پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آیا۔ جس وقت مشرقی پاکستان جا رہا تھا، یحییٰ خان کے گھر کے اندر ڈنڈیاں ناچ رہی تھی، یہ اس کا
تباہی اور بربادی دی ہے، اس کی سزا دی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی۔ ہمارے حکمران آج بھی کیا نام ہے اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کے خلاف احکامات دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں اور بیرونی پیسے کے اوپر پاکستان کے اندر سخت فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے مقررین نے اشارہ کیا ہے ابھی چند روز پہلے، اور یہ بھی میلاد مصطفیٰ سے پہلے، یہ ایک سازش نہیں ہے، ان کو پتا ہے پورے پاکستان کے مسلمان سڑکوں پر ہوں گے۔ اس سے چند روز پہلے ایک عورت جو ہے وہ بیٹھ کر کیا نام ہے وہاں کیا نام ہے پریس کلب کے اندر، اسلام آباد کے پریس کلب کے اندر بیٹھ کر بکواس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو تحفظ ناموس رسالت کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ اندازہ کریں اس کی ہمت کہتی ہے، اس کے پشت کے اوپر پورا یورپ ہے، اس کے پشت کے اوپر پیسہ ہے یہود و نصارہ کا، ان کو سب سے بڑا کھٹکتا ہے تو یہ قانون کھٹکتا ہے جو تحفظ ناموس رسالت کا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے، ابھی چند دن پہلے بھی وہ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ جب پورے پاکستان کے عوام نے نکل کر اور کہہ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز جیسا کو ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں کوئی گڑبڑ کرو گے تو تم برداشت نہیں کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا پورا فیصلہ واپس لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب صاحب قدم بڑھو۔ کیا آپ بھی حکمرانوں کو عقل نہیں آئے گی؟ ایسے لوگوں کو لگام دیں جو پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر مسلمانوں کو مشتعل کر کے اور لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں پاکستان کے مسلمان متحد ہیں، اپنے ملک کو انتشار میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور مطالبہ کر رہے ہیں حکمرانوں سے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو قرآن پاک کی سزا دی جائے۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے حکمرانوں کے لیے بھی کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کریں، امن و امان قائم ہو جائے گا، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آپ سے نہیں سنبھلنا ہے بلوچستان، آپ سے نہیں سنبھلنا ہے کے پی کے، آپ سے نہیں سنبھلنا ہے آزاد کشمیر۔ یہ علاقے پاکستان کی ریٹ ختم ہو جائے گی، حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے۔ ہم اور آپ کیا نکلیں گے، عام آدمی کیا نکلے گا؟ جج گواہ ہو رہے ہیں وہاں، وہ فوج، وہ پاک آرمی اور وہ پولیس والے جو ہماری حفاظت کرتے تھے، ان کی بسوں کو اڑایا جا رہا ہے، ان کی ٹرینوں کو اڑایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 30 ایک کیا نام ہے ہم لوگ کے اندر شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے حکمراں کان بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا حل، واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کریں، عدل کا نظام نافذ کریں۔ دیکھیے کیسا امن قائم ہوتا ہے۔ ہم نے تو آفر کی تھی، ہم نے کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، میں نے تمام جتنی مذہبی جماعتوں کے قائدین ہیں ان سب کو پشاور کے اندر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ کے کہنے پر جمع کیا، اور وہاں جمع کرنے کے بعد تمام مساجد کے جتنے قائدین ہیں انہوں نے کہا ہمارے اپنے اپنے تعلقات کے اثرات ہیں افغانستان کے اندر، ہم کوشش کریں گے مل کر انشاءاللہ اور اس مسئلے کو حل کریں گے، ہمیں موقع دیا جائے۔ لیکن افسوس حکمرانوں ہم نے موقع نہیں دیا۔ ہمیں تو کیا دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان سے کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، ان سے پوچھ کے گئے تھے، وہاں سے معاملہ طے کر کے آئے تھے، پھر بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کیا چاہ رہے ہیں حکمران؟ جو پاکستان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں مسائل کو حل کرتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کر ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے ہیں، حضور نے پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے۔ حضور کے دشمنوں کو جنہوں نے حضور پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور جب جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں ان سب کو ختم کر دوں، فرمایا نہیں، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں بددعا دینے کے لیے تو نہیں آیا۔ آج اس سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے حکمران کو کہ بیٹھیں اور بیٹھ کے خواہ وہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، خواہ وہ کے پی کا مسئلہ ہے، خواہ وہ آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے، 3 مہینے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو حکمران۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسائل محبت سے حل کیے جائیں، مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں،
ہم اپنی خدمات پیش کرنے کے تیار ہیں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے ذریعے، انشاءاللہ مذاکرات کے ذریعے، انشاءاللہ میرے مصطفیٰ نے جو حکمت عملی بتائی ہے اس کے ذریعے پاکستان کے تمام مسائل حل ہوں گے، اس دہشت گردی سے نجات ملے گی۔ روزانہ جو ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ بیچارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس بدامنی سے نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام مصطفیٰ آ گیا تو سمجھ لیں کہ دہشت گردی بھی دور ہو جائے گی، یہ کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ہمیں کسی سے بھیک بھی نہیں لینی پڑے گی، نہ جناب ہمیں سعودی عرب کے شہر کے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے اور نہ کسی اور کے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے۔ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا تو پاکستان کی معیشت قعر مذلت سے لے کر بام عروج پر پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ صلاۃ